الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ فتح کی آخری آیات ہیں 28ویں اور 29ویں۔ الحمدللہ سورہ فتح اور سورہ حجرات ان دونوں سورہ کی میں نے تفسیر اکٹھی مکمل کی، اور رات کو میں سورہ قاف کی تفسیر اور ترجمہ یہ کر رہا تھا، ابھی بھی یہی کر رہا تھا۔ آج ربیع الاول 1440 ہجری کا پہلا جمعہ 9 نومبر 2018 ہے، 26واں پارہ۔ هو الذی وہی ذات ہے، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق حق اور سچ والے دین کو ساتھ دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس سے پہلے جتنے بھی دین آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو اسلام دین ہے وہ مختلف رسولوں پر جو آیا، یہ تمام دین۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ کچھ بھی مذاہب کو مان رہے ہیں، ان سب پر یہ دین غالب آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ تو ہے ہی اسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر، تمام رسول، تمام نبی جس دین کا پرچار کرتے رہے وہ اسلام ہی ہے۔ لیکن آج یہ دین جب مکمل ہو گیا، اس کی تکمیل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اس دین کو مکمل فرما دیا اور اسلام دین کو پسند فرما لیا، تو پھر
اس دین کو اس طرح بھیجا کہ جو اللہ کا پہلا رسول ہے وہ سب سے آخر میں ظاہر ہوا، اور اس دین کو مکمل لا کر تمہارے سامنے رکھ دیا، اور اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ یہ دین مکمل ہے اور یہ دین غالب ہے۔ کفا باللہ شہیدا، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں کہ یہ دین مکمل ہے یا یہ دین غالب آئے گا، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ کفا باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے اس پر۔ محمد الرسول اللہ، کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزل علی محمد، جو کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ دیکھو، جب بھی حضور کا نام اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو رسول اللہ کہتا ہے یا نبی اللہ کہتا ہے۔ بڑے پیار سے 4 دفعہ نام لیا ہے قرآن میں، محمد اور 1 دفعہ احمد، حضرت عیسیٰ کی زبان میں، من بعد اسمہ، میرے بعد وہ آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے انجیل میں، کتاب مقدس میں، یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ خود میں نے پڑھے ہیں کہ میرے بعد وہ احمد آنے والا ہے کہ جس کے میں جوتوں کے تسمے اتارنے کے لائق نہیں۔ اناجیل اربع 4 انجیلیں ہیں، لوکا، مرکس، یوحنا، متی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتاب مقدس میں یہ الفاظ پڑھے۔ اس کا پہلا پرانا عہد نامہ کوئی 800 صفحے کا ہے تورات کا، اور نیا عہد نامہ کوئی 400 صفحے کا ہے انجیلوں کا۔ تو میں نے تورات میں بھی حضور کا ذکر پڑھا، اور انجیل میں بھی حضور کا ذکر پڑھا، اور زبور میں بھی حضور کا ذکر اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کے ساتھی جو ہے نا، جو صحابہ ہیں، جو اہل بیت ہیں، وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحماء، آپس میں بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو لکھا نا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ اپنوں میں بیٹھیں گے تو بڑے ہی پیار و محبت سے بیٹھیں گے، لیکن جب کفار کے سامنے جائیں گے تو بڑے سخت ہو جائیں گے۔ کس معاملے میں؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ آ جائے۔ ویسے تو کفار کے ساتھ بھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ کریم عمر بن عبد الود کو جب زیر کر لیا، کافر تھا، اس نے منہ پہ تھوک دیا، آپ اتر آئے۔ پوچھا کیوں اتر آئے ہیں؟ کہا تیرا میرا ذاتی معاملہ کوئی نہیں ہے، تیرا میرا ذاتی معاملہ کوئی نہیں ہے، میں تجھے اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ اب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا ہے، میرا غصہ شامل ہو گیا ہے، دوبارہ اٹھ، دوبارہ مقابلہ۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، فضلا من اللہ ورضوانا۔ تراہم، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ ان کو دیکھتے ہیں، تراہم رکعا سجدا، کہ یہ رکوع اور سجود کرتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، یا رکوع میں ہوتے ہیں یا سجدوں میں ہوتے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا، 6 سال کی میری عمر تھی،
تو میں نے 6 سال کی عمر میں نماز شروع کی کس طرح کہ میں نے جب بھی اپنے باپ کو دیکھا مصلی پہ دیکھا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا. مجھے نماز کا کوئی شعور نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. 5-6 سال کی عمر میں کوئی شعور نہیں تھا کیا ہے, لیکن میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور وہ مجھے اس طرح ہاتھ کر کے نہ اپنے ساتھ کرنا کہ گر نہ جاتا تحت پوش سے. اور جیسے وہ سجدہ اور رکوع کرتے میں بھی ساتھ کرنا شروع کر دیتا. اور یہ نماز کی عادت الحمدللہ 6 سال 5 سال کی عمر میں جو پڑھی ہے, آج 57 سال کی عمر تک الحمدللہ کبھی کوئی نماز چھوڑی نہیں. تو یہ کیا ان کی نشانیاں ہیں کہ یہ نوافل ادا کرتے ہیں, یہ سجدوں میں ہوتے ہیں. میرے دادا حضرت محبوب ذات جب تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, ساری رات وظائف کرتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, اور جب تھوڑی دیر آرام کرتے تھے تو اپنے بستر پہ ہوتے تھے تو کروٹ بھی بدلتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ کہتے تھے نیند کی حالت میں بھی. بستر کیا تھا, وہی تحت پوش لکڑی کا, 4 پائی پہ نہیں لے. دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں یہ لوگ, اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں. اپنا تخلص بھی عاجز کیا کہ میں عجز والا ہوں, تو متکبر ہے, تو شان والا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نشان پڑ جاتے ہیں. یہ نشان نہیں, یہ بات یہ بھی چلو ایک قسم ہے دیکھنے کی. اصل نشان کیا ہوتا ہے ان کے چہروں پر سجدوں سے کہ ان کے چہرے سے نور پھوٹتے ہیں. ان کے دل, مومنوں کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں. کسی کا دکھ, کسی کی تکلیف دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور یہ جب کسی کو دیتے ہیں تو گنتے نہیں ہیں, ایسے پکڑ کے ایسے دے دیتے ہیں کہ ان کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے کیا کر رہے ہیں. یہ نماز کی وجہ سے اگر یہ چیزیں پیدا ہوں, یہ سامنے نشان بھی ٹھیک ہے, لیکن قرآن اس نشان کا ذکر نہیں کر رہا. یہ جو سجدوں سے یہ نشان پڑ جاتا ہے نا, محراب جسے کہتے ہیں, اس کا ذکر نہیں ہے. اصل میں ذکر یہ ہے کہ اگر تمہاری نماز, تمہارا سجدہ, تمہارا رکوع تمہارا چہرہ تبدیل کر دیتا ہے, تمہارا دل تبدیل کر دیتا ہے, اور تمہارے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے, اور تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہو, تو پھر سمجھو کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ایسے لوگوں کی مثالیں ہم نے اس سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی بیان کر دی. کزرعٍ اخرج شطأہ. پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کھیتی کی کہ جس میں ایک دانہ جو ہے اس میں سے ایک شاخ یا ایک پودا نکلتا ہے, پھاڑ کر سوئی کی طرح باہر نکلتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں, شطأ. فآزرہ, پھر اسے نکالتا ہے. فاستغلظ, پھر یہ تھوڑا, وہ جو پودا ہے تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے. فاستوی علی سوقہ, پھر کیا ہے یہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے جن لوگوں نے یہ ابھی چاول منجی جو لگی ہے, دیکھا ہے نا کہ پہلے ایک چھوٹا سا پودا ہوا ہے, پھر وہ تھوڑا موٹا ہوا ہے, پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑا ہوا ہے, پھر اس پہ پھل آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کر رہا ہے. علی سوقہ, اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یعجب الزراع, تو پھر جب اس میں پھل لگتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, پھر جو کسان ہے نا جنہوں نے لگایا ہوتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار, ہم اسی طرح مسلمانوں میں سے ان کو اضافہ کر کے, ان کو اپنے جسم پہ کھڑا کر کے, ان میں طاقت دے کے
ان کو ایک لشکر بنا کے کفار کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے یہ مسلمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے لبیک کہا، سوموار کو اعلان فرمایا، سوموار کو لبیک کہہ دیا، منگل کو حضرت علی مرتضیٰ نے لبیک کہہ دیا، پھر حضرت زید بن حارثہ نے لبیک کہہ دیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق سفر سے واپس آئے، انہوں نے لبیک کہہ دیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق اپنے ساتھ حضرت عثمان غنی کو لے آئے، انہوں نے لبیک کہہ دیا، پھر سعد بن ابی وقاص نے لبیک کہہ دیا، پھر سعید نے لبیک کہہ دیا، پھر طلحہ نے لبیک کہہ دیا، پھر زبیر نے لبیک کہہ دیا، پھر عبید اللہ بن جراح نے لبیک کہہ دیا، ابو عبیدہ بن جراح، اور پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے لبیک کہہ دیا۔ یہ ایسے ہی نہیں اشرا مبشرین کو کہہ دیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سوائے حضرت عمر فاروق کے، انہوں نے 6 نبوی میں قبول کیا اور 40ویں مسلمان تھے 6 سال بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہا ہے، پہلے ایک نکلا، پھر اس نے اس میں اضافہ فرمایا، پھر اسلام اپنے تنے پہ کھڑا ہو گیا، اور پھر کفار کے لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر یہ اپنے تنے پہ کھڑا ہو گیا، وما علینا